گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، اللہ دی زمین پہ جملہ مخلوقات خداوندی وچوں سب تو اعلیٰ مخلوق حضرت انسان ہے۔ اللہ دا نائب انسان ہے۔ اللہ نے انہوں بے پناہ صلاحیتاں نال نوازے ہے۔ ہر طاقتور چیز نو پکڑن دا، مسخر کرن دا اللہ نے اسلام نو دماغ اور انہوں خالق کائنات نے صلاحیت بخشی ہے۔ مضبوط اور ڈرونیاں چیزاں نو بھی انسان نے کنٹرول کر کے، حتیٰ کہ جنگل دے بادشاہ نو انسان نے سرکس وچ لے آکے کھڑا کر دیتا ہے، لوہے نو اڑایا ہے، انہیں پتھر نو ترایا ہے۔ اللہ نے اتنی صلاحیت نال انسان کو نوازے ہے۔ یہ وچ دو چیزاں رکھیاں نے، فسق اور فجور دا تصور بھی، زہد اور تقوی دے روٹ بھی۔ پھر انڈیپینڈنٹ اللہ نے انسان نو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے او دا عدل کہ انسان اس دو میں چیزاں نے، گناہ دا مادہ اور نیکی دی طاقت، یہ او دا عدل ہے۔ لیکن او دا کرم کی ہے کہ انہیں پھر انسان دی تربیت لئی 1.25 لاکھ نبیاں دا لشکر کائنات بھیجے ہے۔ یعنی عدل ہے کہ اے دے وجود گناہ دی پاور بھی ہے، نیکی دی پاور بھی ہے۔ اللہ نے انہوں اپنا نائب ڈکلیئر کیتا ہے۔ اللہ نے انہوں روک ٹوک نہیں دیتی، سب کچھ سامنے رکھ دیتا ہے۔ گناہ کرے ہو دی مرضی، نیکی کرے ہو دی مرضی، لیکن اللہ دی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ میری ول آئے۔ اس چاہت لئی اللہ نے 1.25 لاکھ یا کم و بیش نبیاں نو کائنات مبعوث فرمایا، جنہ پے در پے او دا پیغام عنایت فرمایا۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ نے اس انسان نال کتنا پیار فرمایا، گویا اللہ دی تمام مخلوقات وچوں سب تو پیاری مخلوق، سب تو سچی مخلوق، سب تو اعلیٰ مخلوق حضرت انسان ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے پیٹرن تے چلے، اپنے روپ تے چلے تے پھر تے وہ اعلیٰ ہے۔ اگر اپنے روپ تو ہٹ جائے تے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، پھر وہ جدو گرد ہے اپنے مقام تو تے جانور تو بھی بدتر ہے۔ یعنی انہوں شعور، عقل و خیرت نصیب ہویا، پھر انہوں اللہ نے رشتیاں نال جوڑے تاکہ احساسات ہونے۔ جیڑا رب کوڑے تو اور گندگی دے ڈھیر تو مٹھے پھل والا درخت پیدا کر سکتا ہے، آخر اس رب نے مٹی وچوں انسان پیدا کیوں نہیں کیتا؟ حالانکہ مٹی دے، لیکن مٹی وچوں ڈائریکٹ پیدا کیوں نہیں کیتا؟ جیڑا رب خوبصورت پھل، مٹھا پھل کڑوے پودے چوں پیدا کر سکتا ہے، اس رب نے انسان نو مٹی وچوں کیوں نہیں پیدا فرمایا؟ جیڑا پہاڑاں وچ قیمتی چیزاں پیدا کر سکتا ہے، انہیں انسان نو پہاڑاں وچوں کیوں نہیں نکالیا؟ جیڑا سمندرہ وچوں مونگے تے موتی پیدا کر سکتا ہے، انہیں انسان نو ڈائریکٹ دریاواں وچوں پیدا کیوں نہیں کیتا؟ اے او دی حکمت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں رب دیا حضور عرض کیتا پروردگار بندے نو بندے وچوں بنایا ہی تو یقیناً کوئی حکمت ہوئے گی، اگر تو چاہویں کہ اپنے کرم نال کوئی حکمت آشکار کر تاکہ نبیاں نو اطمینان تسکین لئی اللہ پھر اپنیاں عنایات دے پردے ہٹا لے۔ حکم ہویا موسیٰ جی پروردگار ذرا درخت والویک،
موسیٰ پاک نے درخت توجہ فرمائی وچو 4 بندے نکلے، ایک نکل کے مشرق ال ٹر پیا، ایک نکل کے مغرب ال ٹر پیا، ایک نکل کے شمال وال اور چوتھا جنوب وال ٹر پیا۔ حضرت کلیم اللہ سربہ سجود ہو کے عرض گزار ہوئے، اللہ تیریاں حکمتہ تو ہی جاننا، میں سمجھ گیا اگر بندے درختہ وچوں نکل دے، مٹی وچوں نکل دے، سمندرہ وچوں نکل دے، پہاڑا وچوں نکل دے تے ایک دوجے دا احساس نہ ہوندا۔ ہن بندے نو بندیاں وچوں پیدا کیتا ہے، کوئی او دی ماں ہے، او دی انہوں تڑپ ہے، کوئی او دا ابا ہے، او دی انہوں لگن ہے، کوئی او دی بہن ہے، او دی انہوں چاہت ہے، کوئی او دی بیٹی ہے، او دے نال انہوں پیار ہے، کوئی او دی بیوی ہے، او دے نال او دی وفا ہے۔ گویا ان رشتیاں وچ انسان نو اللہ نے جوڑے ہے کہ مومن ہو ہوندہ ہے جیڑا دوواں چیزاں دا احساس کرے، یعنی پیدا کرن والے دا بھی کہ انہاں دا بھی جنہاں وچوں پیدا ہویا ہے، انہاں دا بھی احساس کردہ ہے، انہوں رب دی بھی بارگاہ وچ احساس ہوندہ ہے کہ میں او دا بندہ، انہوں یہ بھی احساس ہوندہ ہے کہ میں انہاں دا بھائی ہاں، میں ادا دوست ہاں، میں ادا باپ ہاں، میں ادی دھیاں، میں ادی بہناں، میں ادی ماں ہاں۔ انہاں دوواں چیزاں دا احساس کرن والا مومن کہلاتا ہے، اور وہی فکر مند ہے، وہی سمجھدار ہے جنہوں یہ پتہ ہے کہ پیدا کرن والا کون ہے، اور جنہوں یہ پتہ ہے کہ میری جلوہ گری دا، میری تخلیق دا مقصد کی ہے۔ انسان جانور نہیں، آیا کھایا پیا مر گیا، یہ جانوراں دا کم ہے۔ جمعیا کھا پی کے سونا لباس پایا، چنگی گڈی رکھی، خوبصورت بنگلہ بنایا، اپنے بڑے بڑے دوست بنائے، یہ جانوراں دا کم ہے۔ بندے دا کم کیے، بندہ پھر جدو مومن بندہ ہے، پھر کیونکہ رب دی نمائندگی کردہ ہے، پھر وہ نکیاں نال پیار کردہ ہے، وڈیاں دا حیا کردہ ہے، رشتے جوڑ دے، وہ توڑ دا نہیں ہے، بھوکیاں نو پیاسیاں نو کھانا کھواندہ ہے، ننگیاں دے بدن دھانپ دے، مجبورہ نال وہ سکھی ہو کے انہاں نو وہ اطمینان دی دولت بخش دے۔ کہ کافر تے مومن دا فرق یہی ہے کہ مومن، کیونکہ اقبال نے آکھیا نا، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، وہ تے چھٹا ہویا پھر دے دنیا پیچھے، نہ انہوں پتہ ٹائم دا، نہ انہوں خاندان دا، نہ انہوں دنیا دا، نہ انہوں آخرت دا۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ تھوڑا جے بیٹے ایکو دی سلو کر دو، ایکو تھوڑی جی بیس کھول دو تاکہ گل میری سمجھ آئے، جزاکم اللہ، تاکہ انہوں رشتیاں دا احساس ہوئے۔ جیڑا بندہ اپنے آپ اچ مصروف ہے، فلانا مر گئی، اچھا بڑا افسوس ہویا یار، بس یار فلانا بیمار، اچھا بڑا افسوس ہویا یار، یہ پھر مومن تا نہیں نا، یہ پھر مومن نہیں ہے۔ مومن ہوئے کہ جیڑا بیمار ہے وہ دی بیمار پرسی کرے، جیڑا فوت ہو گئے وہ دے لئی دعا کرے، جدی بیٹی گھر بیٹھی ہے وہ دی رخصتی دا اہتمام کرے، جیڑا اپنے بھائی دا سوچے، اپنے باپ دا سوچے، اپنی دھیاں دا سوچے، اپنے رشتیاں ناتیاں دا احساس کرے۔ اصل کیونکہ مومنہ کہ مومنہ نو اللہ نے کیڑا کرم فرمایا کہ بن منگیا سانو اپنا محبوب عطا فرمایا، پھر محبوب دے صدقے تواڈے تے کیڑا کرم ہے کہ سانو زندگی وچ ایسے مواقع مل دینے جتھے اسی بیٹھ کے حضور دا ذکر سننے ہاں۔ لوگ محروم نے اس نعمت کو، دنیا داری وچ مصروف بندیاں کو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، انہاں کو جنازے دا ٹائم کوئی نہیں ہے، کسی نال دو بول مٹھے بولن دا ٹائم کوئی نہیں ہے، تے جنہاں نو اللہ موقع دے بے کہ وہ چند لمحے بیٹھ کے اللہ رسول دا ذکر سن لمن کر لمن، انہاں نو سب تو پہلے تے اس بات تے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔